السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ کو میرے ویلاگس پسند آ رہے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے ارواح کی۔ تو روحیں جو ہیں وہ تو اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اور روح کا مطلب ہے جو چیز آپریٹ کرتی ہے، آپریٹر۔ یعنی کہ میں آپ کو آسان لفظ میں بتاتا ہوں، قرآن میں حضور علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ روح کیا ہے؟ پوچھتے ہیں یہ روح کیا ہے؟ تو آپ اس سے کہیں گے میرے رب کا ایک امر ہے۔ امر ہوتا ہے جو امر کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی آرڈر کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے جی، روحیں چھوٹی بھی ہوتی ہیں، بڑی بھی ہوتی ہیں، اور روحوں کی اقسام بھی قرآن میں لکھی ہوئی ہیں۔ جیسے الروح ہے، روح القدس ہے، اس طرح مختلف ارواحوں کے نام لکھے ہیں، یعنی کہ آپ کے اندر کی مختلف ارواحیں ہیں یہ۔ اور ایک روح کلی ہے، الروح جو ہے بیسیکلی اس کا حصول کیسے ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، جب روح القدس آئے گی تو وہ آپ کو سارے پاک کاموں کی طرف لے کے جائے گی، آپ کو سارا جو ہے وہ کیونکہ حضور کی امتی کی بات کروں، کیونکہ امتی میں بھی اللہ مہربان ہوتا ہے اور اس طرح کی ارواحیں آتی ہیں۔ لوگ موسٹلی جبرائیل علیہ السلام کو روح قدس کہتے ہیں، مگر روح قدس ایک الگ میکینزم ہے، ٹھیک ہے نا، اور روح الگ ہے، اور روح اللہ الگ ہے، اور روح الگ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایسی سمجھ لیں کہ جیسے آپ مان لیں کہ روح اللہ جو ہے وہ پورے وجود کی روح ہے، یعنی کہ وحدیت، وحدانیت، احدیت، توحید پر جو وجود کو روح حاصل ہوتی ہے وہ الروح ہوتی ہے، اور روح اللہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ آپ توحید اور احدیت کو پاتے ہیں۔ جب روح اللہ آتی ہے تو پھر وہ جو ہے معجزات اور کرامات کا ظہور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ روح اللہ ظہور جب ظہور کرتی ہے، سب ہوتی تو سب کے اندر ہی ہے، وہ ظہور کرتی ہے۔ اسی طرح جو روح القدس سے جب وہ ظہور کرتی ہے تو وہ پڑھاتی ہے، آپ کو لے کے چلتی ہے آگے۔ اس طرح روح جو ہے، روح کی کئی اقسام ہیں، اچھی روحیں بھی ہیں اور بری روحیں بھی ہیں۔ بری روحیں جو ہے وہ جو برا ہمارا ہے کہ کہتے ہیں میکینزم، اس کو رن کرتی ہیں آگے۔ تو روح کا کوئی قصور نہیں، روح تو ایک فنکشن کا پرفارمر ہے جو پرفارم کر رہی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو لوگ کہتے ہیں روحانی طاقت، روح کو ظہور دینا پڑتا ہے۔ یعنی کہ ایک شخص نے خود کے وجود کو جیت لیا، خود کے وجود کا بادشاہ بن گیا، تو اس میں الروح آ جائے گی، الروح اس کو آپریٹ کرے گی، جو اس کی کائنات اصغر کو کائنات اکبر سے اٹیچ کرے گی۔ اکثر حضرات یہ کہتے ہیں کہ کائنات اصغر یعنی کہ انسان کا وجود اور یہ بڑا وجود جو ہے، پوری کائنات کا وجود، پورے برہمان کا وجود، یہ جو کنیکٹ نہیں ہو سکتا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں کنیکٹ ہو سکتا؟ ہمارا تو یہ ماننا ہے آلریڈی کنیکٹڈ ہے، تو اب یہاں پر ہیں یہ سٹار، یہ ہاروسکوپ بھی آپ امپیکٹ کرتے ہیں۔ یہ سورج گرہن جو نماز کسوف پڑھی جاتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ امپیکٹ ہو رہا ہے، تو نماز خسوف چاند گرہن پہ پڑھی جاتی ہے، تو اس کا مطلب امپیکٹ ہے تو پڑھی جا رہی ہے نا۔ اب آپ اس کو نہیں کہ اس کو جو بھی تعویل آپ نکالیں، مگر اس کی ریالٹی یہی ہے، میں کو بتا رہا ہوں۔ تو الروح جو ہے بیسیکلی پوری باڈی کی سول ہے۔ اب میجورٹی ہوتا کیا ہے کہ جب چھوٹے لیول پہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہم روح کی پاکیزگی نہیں کرتے اور روحانی اور اپنی بات پاکیزگی نہیں کرتے، تو ہمیں اگلا سٹیپ نہیں ملتا، اور روح ہم پہ متوجہ نہیں ہو۔ سب سے پہلے روح کو پانے کے لیے کیا فارمولے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ روح ڈیوائن سول، ڈیوائن اسپرٹ ٹائپ چیز ہے، تو ہر کام پرفارم کر سکتی ہے۔ وہ لیجنڈ ہے، وہ کنگ ہے، وہ مولا ہے، سم تھنگ ایلس، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ آپ کو کائنڈ آف ہر چیز سے مشکل کشائی کر سکتی ہے، آپ کی بھی اور لوگوں کی بھی۔ تو آپ جو کہتے ہیں غوث سے زیادہ مشکل کشا، کیونکہ ان کی جو سول تھی وہ روح تھی، یا روح اللہ تھی، جس کی وجہ سے سارے کام پرفارم ہوتے تھے۔ اصل میں ابھی جو ہے نا، مسلمانی طبقہ بہت ہی لو لیول کے انٹلیکٹ میں چلا گیا ہوا ہے، جہاں پہ جا کے ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ایک کس طریقے سے آپ نظام میں بہتری لا سکتے ہیں۔ اکارڈنگ ٹو قرآن میں بات کروں، باقی میں کسی کو نہیں جانتا، کسی کتاب کو نہیں جانتا، مطلب آئی ڈونٹ نو کہ ادھر آس پاس کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اکارڈنگ ٹو قرآن وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندے بھیجتا ہے۔ اب وہاں پہ اس نے رسول کا بھی تذکرہ کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول نبی ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اللہ تعالیٰ ڈر سنانے والے بھی بھیجتا ہے، ان کا اللہ نے کوئی مینشن نہیں کہ وہ کون ہے، صرف ڈر سنانے والا ہے۔ اس طریقے سے مختلف اللہ ارواح بھیجتا ہے۔ تو جو بلیسڈ سول ہوتی ہے نا، ان کو لوگ ڈھونڈتے ہیں۔ اب آپ سمجھ لیں اس طرح
آپ مجھے بتائیں قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ تبلیغ سے اسلام پھیلا ہے؟ کہاں لکھا ہے کہ بھئی قوم نے خود ہی اپنا حل نکالا ہے؟ قوموں کی طرف لوگ بھیجے جاتے ہیں. اب آپ سمجھتے ہیں جس ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی رسول اب نہیں آئیں گے، تو بے شک نہیں آئیں گے، مگر کیا آباد نہیں آئیں گے؟ کیا نیک لوگ نہیں آئیں گے؟ کیا نیک ارواح نہیں آئیں گی؟ آئیں گی، بالکل آئیں گی. اصل میں قحط الرجال ہے یہ، اور قحط العقل بھی پڑا ہوا ہمارے ہاں، قحط الفہم بھی پڑا ہوا ہمارے ہاں. قحط الرجال میں تو چلے مسائل حل کر لیتے ہیں نا، تو جس کا عقل ہی نہیں ان لوگوں کے اندر، تو کس طریقے سے مسئلے حل کریں گے؟ حقیقت تو یہی ہے. اب آپ انڈیا میں دیکھیں، یہاں پہ وہ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں ایک بڑی سول کو جو ستارہ ہے، سم تھنگ ایلس ہے، اور وہ اس کو اپنے حق میں کریں گے، اور وہ اس سے پوری دنیا پہ رول کریں گے. اس طرح اگر آپ پاسٹ میں جائیں تو آپ کو موسیٰ ملے گا، جس نے جب لوگوں کو تک وہ پہنچا تو لوگوں نے اس کو نبی اس وقت تو نہیں مانا نا، بس یہ کہ فرعون سے لڑو جا کر، اور جا کے لڑا اور مسئلہ حل ہو گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے، یہ وہ لوگ تھے جو بھیجے گئے ہوئے لوگ تھے. ان کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور غیر انبیاء بھیجے ہیں جنہوں نے قوموں کے لیے راہیں کھولی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں، اگر کوئی شخص آتا ہے تو ہم اس کو جو ہے نا یہ مسالک میں پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بریلوی، وہابی، دیوبندی، اہل تشیع میں، بھائی اس میں نہیں ہے، تم حرام ہو، حلال ہو، کافر ہو. تو ہم وہ اول تو مسلمانوں میں قحط الرجال ہے، ایسی روحیں آ ہی نہیں رہی. ٹھیک ہے نا؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی توہین ہی محسوس کرتی ہوں گی. ٹھیک ہے. اب یہ ویسٹ میں آپ دیکھیں کہ جتنی انوویشن، جتنی ترقی ہو رہی ہے اس ٹائم، یہ سبھی وہ بڑی روحیں کر رہی ہیں، اور ہمیں اپنی سائنس سے، اپنے ٹیکنالوجی سے تابعدار کیا ہوا ہے. تو ہم اگر اب اس چیز کا حصول، اپنی روح کو بہتر کرنا، اپنی روح، اپنے اندر سے بہترین روحوں کو نکالنا، اللہ ہی کر سکتا ہے. مگر اس میں یہ ہے کہ آپ کی پاکیزگی، آپ کا تزکیہ ہونا چاہیے، تب جا کے وہ روحیں باہر آتی ہیں. اور جیسے حضرت مریم کو کلمۃ دیا تھا، کلمۃ اللہ، المسیح ابن مریم، وہ کلمۃ اللہ تھا. ٹھیک ہے نا؟ آپ اس کو روح بھی کہہ سکتے ہیں. آپ اس کو ایک دیا تھا وجود، اور ایک دیا تھا کلمہ، جس سے وہ اللہ ان سے کلام کرتا تھا. ٹھیک ہے نا؟ اور وہ دنیا اور آخرت میں مقربین میں تھا وہ والا معاملہ سارا. تو المسیح جو حضرت عیسیٰ ہے، ظاہر سی بات ہے اس طرح بھی ان کا آنا بھی ہوگا انشاءاللہ. مگر یہ ہے میری جو اس بات کا جو میجر ہے نا، وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے، کسی بھی طریقے سے اپنی روح سے استفادہ حاصل کریں. اور اس لیول ہے نا، وہ اقبال کہتا ہے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا رے تیری رضا کیا ہے. تو وہ خود ہی جو ہے اس کا سفر، وہ آپ کا سفر ہے، وہ آپ کی انٹلیکچول آپ کا جرنی ہے. اور اس کو کرنے کے بعد آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ یہ روح کا عمل کیا ہے. یہ ارواح کا ذکر جو قرآن ہوا ہے، ایک ہی روح کو ہم 10 نام دیے ہوئے، الروح بھی جبرائیل ہے، الروح القدس بھی جبرائیل ہے. یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے جو برہان اور فرقان کا ورڈ یوز کیا نا، تو اس کی بنیاد پر ہر کریکٹر انڈیویژل ہے یہاں پر. ٹھیک ہے نا؟ کوئی کسی کے 10 نام نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ ہر کریکٹر انڈیویژل ہے. روح القدس الگ ہے، جبرائیل الگ ہے، میکائیل الگ ہے، اور روح الگ ہے. یہ تو ابھی تو کیونکہ کہتے رجال اس چیز کو سمجھنے بڑا مشکل ہے. اور جو لوگ سمجھتے ہیں میجورٹی لوگ کافر ہی کہتے ہیں. شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی کتابیں پڑھیں گے، یا کسی اور آپ اس طرح رائٹر کی رائے پڑھیں گے، آپ اس کو بھی غلط ہی کہیں گے. مگر کیونکہ مسلمانوں کو اس وقت بیڈ ٹائم چل رہا ہے، تو اس وقت وہ انٹلیکچول ریم میں یہ زیرو ہیں، سائنس کے ریم میں یہ زیرو ہیں، پراپر یہ اپروچ ہی نہیں ان کے پاس. تو یہ بخیر آپ کو جو میسیج دے رہا ہوں، اس لیے دے رہا ہوں کہ زندگی میں آپ کو میری بات ضرور یاد آئے گی کہ ہمارے ہاں قحط الرجال کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پہ روحانی علوم جو الگ ہیں، تسبیحات الگ ہیں. روحانی علوم آپ کی اس روح کا علم ہے جس نے آپ میں ظہور کرنا ہے. اور آخر میں کہتا جاؤں گا کہ اس ڈیکیڈ میں جو چل رہا ہے، یہ 10 سال ہے، اس میں ایک بہت بڑی روح ظہور کرے گی، جس سے دنیا وہ کر رہی ہے. ایکچولی یہ مجھ سے پہلے ایک تانترا پروگرام ہے انڈیا کا، اس میں بھی یہ مینشن کیا گیا ہے، اور کافی پروگرامز میں مینشن کیا گیا ہے کہ سمن جو ہے نا از کمنگ، بس وہ ظہور کر رہا ہے، جس کی وجہ سے دنیا پوری تباہی کی طرف جا رہی، کیونکہ اتنی بڑی سول ہے کہ وہ جو ہے بیسیکلی
وہ اس کا ظہور جسے برداشت نہیں ہو پا رہا، جس کی وجہ سے یہاں پہ اگریشن اور سب چیزیں کریٹ ہوئی، بیماریاں کافی کچھ ہے اس کے اندر. میں امید کرتا ہوں بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ جو یہ روح ہے کہ کئی اقسام کی ہیں، ان کے الگ الگ کام ہیں. جیسے ایسے مان لیں کہ پنکھے کی موٹر سے جہاز نہیں چل سکتا، جہاز کی موٹر سے پنکھا نہیں چل سکتا، کیونکہ موٹر تو صرف اس کو پنکھے کو گھماتی ہے. اس طرح جب آپ پورے وجود میں آ جاتے ہیں تو آپ وہ چھوٹے میں جو وجود والی روح تو کام نہیں کر سکتی. اس کو ایک سرٹن نالج ہے، ایک لمیٹڈ نالج ہے. لہذا کوشش یہ کریں کہ یہ جو روحانی علم ہے یہ بہت ڈفرینٹ ہے. یہ کیونکہ روح ریڈی میڈ ہوتی ہے، روح نے آ کے آپریشنس کرنے ہوتے ہیں، اور وہ سسٹم ہے وہ آپ پیور کرتے ہیں بس. اور جو لوگ پیور کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے پھر وہ تسبیحات وغیرہ کو روحانی علوم کہتے ہیں. لیکن روحانی علوم بہت ڈفرینٹ ہے. اور یہ جو نوری علوم، علوم شریعہ وغیرہ، یعنی کہ یہ ظاہری علوم ہے، بہت ڈفرینٹ ہے. تو روحانی علم والے شخص کو تسبیحات تزکیے کے لیے چاہیے ہوتی ہیں، تسبیحات قرب کے لیے چاہیے ہوتی ہے، تاکہ اس کی روح چینج کی جا سکے. جیسے روح چینج کی جا سکے اس کی، اور روح چینج ہوتی ہے کہ ایکچولی چینج سے مراد میرے ظہور کرنا ہے. یعنی کہ آپ کے انٹلیکٹ میں جبریل ظہور کریں گے تو آپ کو پڑھائیں گے، تو امت میں شفیع کے بڑے تو آپ کو پڑھائیں گے. میری بات کو سمجھیے گا، سوال ہو کہ مجھے ضرور آپ بھیجیے گا. یہ دور جو چل رہا ہے اس میں بہت بڑی روح ظہور کر رہی ہے، جس کی وجہ سے توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، کانشیس بریک ہو رہا ہے، نظام تباہ ہو رہا ہے. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.